بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خدا کی قدرت، پیپلز پارٹی کو کپتان کی ضرورت آن پڑی، نواز شریف سے بڑا مطالبہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کو ہٹانے کی اصل وجہ سامنے آ گئی، جنرل عاصم منیر کا اگلا ہدف کون؟ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، افواج پاکستان کی کمان بدل چکی ہے، جنرل عاصم سید منیر نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ بہت کچھ بدلنا ہے اور بہت کچھ بدلنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن ان سب کے اندر ایک چیز بڑی واضح ہے کہ عمران خان نے اپنی توقعات نئی ملٹری لیڈرشپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ یہ توقعات کسی بند دروازے کے پیچھے جا کر نہیں، گیٹ نمبر 4 سے جا کر نہیں، بلکہ پبلک سٹیٹمنٹ کے ذریعے۔ اور عمران خان نے مبارکباد تو دی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لکھا کہ 8 مہینے میں جو فاصلہ عوام اور اداروں کے درمیان جو قائم ہو چکا ہے، البتہ ناظرین یہ بات ظاہری سی بات ہے کہ قوم ادارے کے بغیر کچھ نہیں اور ادارہ قوم کے بغیر کچھ نہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ انہیں ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، 8 مہینے مکمل دور نہیں کیا جا سکا، ہلکی سی خلیج اور یہ خلیج گہری ہونے سے روکا بھی جا سکتا ہے، بہت کچھ اس حوالے سے کیا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین ایک چیز جو کہ ٹریڈیشن کا حصہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا آرمی چیف آتا ہے تو وہ اپنی ایک ٹیم لاتا ہے اور اہم ترین عہدے ہوتے ہیں چیف آف جنرل اسٹاف، کمانڈر پنڈی، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر، اور ریسنٹ ٹائم میں آئی ایس پی آر کا جو عہدہ ہے وہ ایک بہت بڑے عہدے کے طور پر سامنے آیا۔ نئے آرمی چیف کا یہ استحقاق ہے کہ وہ اپنی ٹیم رکھے، لیکن فی الحال کوئی بھی غیر معمولی پوسٹنگ یا ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے۔ جنرل عاصم منیر نے اپنی ٹیم میں کوئی بڑی ریپلیسمنٹ نہیں کی۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار ڈی جی آئی ایس پی آر آئی ایس پی آر کا ہیڈ میجر جنرل ہوتا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے دنوں میں ان کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ان کی پروموشن ہو گئی تھی اور ان کی صرف پوسٹنگ ڈیو تھی۔ ان کو نہایت اہم ان کو پوسٹنگ ملی اور ان کو کور کمانڈر کراچی لگا دیا گیا ہے۔ میجر جنرل احمد شریف کی جگہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو میجر جنرل کے رینک پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ جو عہدے کی ڈیمانڈ تھی ناظرین اس کو ادھر ہی لگا دیا گیا، ابھی تک آئی ایس پی آر کی طرف سے میڈیا کو ڈکٹیٹ نہیں کیا گیا۔ یہی ایک اہم ٹرانسفر تھی۔ میجر جنرل احمد شریف کو ڈی جی آئی ایس پی آر لگا دیا گیا ہے، لیفٹیننٹ جنرل سعید ان کو چیف آف جنرل اسٹاف لگا دیا گیا ہے۔ جنرل اظہر عباس جنہوں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے ان کی جگہ ان کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ثاقب کو کور کمانڈر بہاول پور لگا دیا جنرل فیض کی جگہ، کیونکہ انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو کوارٹر ماسٹر جنرل لگا دیا گیا ہے، جہاں جنرل عاصم منیر پوسٹ پر تھے کوارٹر ماسٹر جنرل کی، جس کے بعد انہیں آرمی چیف بنایا گیا۔ اب ان کی جگہ پر جو لیفٹیننٹ جنرل محمد علی ہیں ان کو لگا دیا گیا ہے۔ مطلب ناظرین ٹیم ان کی اپوائنٹ ہو رہی ہے اور یہ معاملہ شروع ہو چکا ہے، لیکن جب ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر کور کمانڈرز اور ڈی جی سی ان سے متعلق جب کوئی فیصلہ ہوگا تو تب ہی پتہ چلے گا کہ کیا چیزیں تبدیل ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے جو ڈی جی سے تھے وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنتے تھے، جنرل فیض اور دیگر بھی یہ تمام پہلے ڈی جی سی ہوتے تھے، اس کے بعد ان کی پروموشن ہوتی تھی۔ فی الحال چیزیں نارمل ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ایک ٹیم سے متعلق جو ہے وہ ان کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ وہ کس لیول کی ہے یہ نہیں پتا، لیکن یہ اطلاعات کنفرم ہے کہ پچھلے 6 سال کا جو ادارے کو نقصان یا فائدہ ہوا ہے امیج بلڈنگ کے اندر نقصان کا، اسپیشلی اس کا ازالہ کرنے کے لیے پوائنٹ وائز کے کیا کیا ادارے کو نقصان ہوا ہے۔ اور ناظرین ڈیٹیل جس میں یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جو صحافی باہر کے ملکوں میں چلے گئے ان کو واپس لے کر آئیں، اور بھی کچھ اہم فیصلے ہونے اس حوالے سے۔ اور ناظرین 6 سالوں کے اندر جو ادارے کو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کیسے کرنی ہے، سیاسی منظر نامے پر فوجی کردار کو کیسے لے کر چلنا ہے، کیونکہ امپورٹڈ حکومت کی اولین ترجیحات میں یہ بات انہوں نے شامل کر لیا ہے کہ عمران خان کی نئی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ لڑائی کروانی ہے اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو ان کے خلاف رکھنا ہے۔ آصف علی زرداری انہوں نے اپنے انٹرویو میں بہت سی چونکا دینے والی باتیں کی۔ آصف علی زرداری عمران خان کی تائید کرتے ہوئے نظر آئے، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی یہ کسی نے نہیں کی بلکہ یہ ادارے نے کی، اور یہ ادارے کی آپشن تھی کہ آرمی چیف یہ ہوں گے، یہ ادارے کا استحقاق تھا اور یہ ادارے نے ہی کیا ہے۔ آرمی چیف لگانے کا فیصلہ مطلب ناظرین عمران خان کا کہنا کہ زرداری جیسا ریکارڈ یافتہ اور نواز شریف جیسا سزا یافتہ شخص جو ہے جس سے مشاورت کیسے ہو سکتی ہے پاکستان کے آرمی چیف کے حوالے سے، یعنی کہ ناظرین آصف علی زرداری نے اپنے منہ سے یہ بات تصدیق کر دی ہے کہ عمران خان کے موقف کو ادارے نے فوقیت دی ہے۔ ایک سزا یافتہ شخص کیسے آرمی چیف کا فیصلہ کر سکتا
سکتا ہے۔ اور ادارے کا جو فیصلہ تو وہ ہے جنرل عاصم منیر۔ آصف علی زرداری نے یازی یہ بھی کہا کہ میں جنرل عاصم منیر کو جانتا ہی نہیں ہوں، البتہ جنرل عامر کو ضرور جانتا ہوں اور میں نے ان کو آرمی چیف بنانے کی لابنگ بھی کی ہے۔ عمران خان کا کہنا پھر سے سچ ثابت ہو چکا ہے، خود آصف علی زرداری مان رہے ہیں۔ مطلب بڑا واضح ہے کہ ادارے نے اپنی عزت بحال کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنا پورا کردار ادا کیا ہے۔ آصف علی زرداری نے ناظرین یہ بھی کہا کہ عمران خان گرفتار ہو گئے، نیب کے ذریعے ان کو گرفتار کیا جائے گا، جبکہ ان کو کیسے پتا چلا؟ مطلب انہوں نے کوئی تگڑا پلان بنایا جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال کر رکھنا ہے۔ ایک اور اعتراف کیا ہے کہ مطلب چیئرمین نیب ان کا اپنا بندہ ہے۔ عمران خان کی گرفتاری ہوگی الیکشن سے پہلے اور نیب گرفتار کرے گا، مطلب امپورٹڈ حکومت نے ان کے ساتھ اپنے سارے معاملات سیٹ کر رکھے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے آصف علی زرداری نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے ایک مرتبہ پھر دانہ پھینکا اور کہا کہ پرویز الہی سے دوریاں ہیں، ناراضگی نہیں، اور رانا ثناء اللہ بھی اچھا خاصا دانہ پھینک رہا، پرویز الہی کے ساتھ بڑے رابطے کیے جا رہے، یاز صادق بڑے رابطے کر رہے، سارے ہاتھ پاؤں مارے جا رہے کیونکہ پنجاب کی اصل طاقت پرویز الہی کے پاس ہے۔ اور ناظرین دوسری جانب سائفر والے معاملے کو لے کر 6 ستمبر کو عمران خان کو طلب کر لیا گیا۔ FIA نے ان کو جو آڈیو لیکس ہوئی تھی اس کے حوالے سے ان کو طلب کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی کو بھی 6 تاریخ کو بلا لیا گیا اور یہ دوسرا نوٹس ہے جو کہ ان کو اس وقت بھیجا جا چکا ہے۔ اور زرداری کے بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین الیکشن سے پہلے عمران خان کے حوالے سے وہ گرفتار ہو گئے، نیب کے ہاتھوں وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں، باجوہ جا چکے ہیں۔ فوج بظاہر ناظرین نیوٹرل ہی لگ رہی ہے، بہت جلد چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ مطلب حکومت نے کام ڈالنے کا پورا پلان بنا لیا ہے کہ یہ سارے کا سارا ملبہ عمران خان اور فوج کے درمیان گیپ ڈالنے کے لیے کس طرح سے ساری کی ساری جو کارروائی ہے یعنی کہ عدالتوں کا وہی پھر سے سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین چینج آف کمان آ چکی ہے، نئی ٹیم بننے جا رہی ہے اور کس طرح سے عوام کے ساتھ رویہ اپنانا ہے، ڈنڈا استعمال کرنا ہے یا پھر صحیح معنوں میں غیر جانبدار ہو کر آئین کے تحت اداروں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ چونکہ اس وقت جو افواج پاکستان اور ان کی جو عزت ہے، جس طرح کے ٹرینڈ بن رہے ہیں، جس طرح کا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح سے لوگ کھل کر افواج پاکستان کے حوالے سے اپنے تنقید کا اظہار کریں، یہ ہماری بدقسمتی ہے اور اس ماحول کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا غیر جانبدار رہنا ہے اور آئین کے مطابق رول پلے کرنا ہے۔ اور جس طرح سے بہت سے نون لیگی صحافی ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ ان کے ترجمان ہیں، ان کا کہنا کہ اب آپ کو چھٹی نہیں ملے گی کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب وہ جا چکے ہیں، اب آپ کیسے بچیں گے؟ جبکہ ناظرین عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، مقدمہ ابھی تک درج نہیں ہو سکا، اعظم سواتی اریسٹ ہیں، وہ ریمانڈ پر ہیں اور جنرل باجوہ کے دور حکومت میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ عمران خان کو کتنا فیور کیا گیا سب کے سامنے ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔